بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم نئے سبجیکٹ انٹرپرینورشپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس کو ہم اردو میں آجریت کہہ سکتے ہیں، لیکچر نمبر 1 کے ساتھ۔ اس میں ہم انٹروڈکشن، ڈیفینیشن آف انٹرپرینورشپ اینڈ فیچرز آف اے بزنس ڈسکس کریں گے، یعنی آجریت کا انٹرپرینورشپ کا تعریف اور کاروبار کی خصوصیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ انٹرپرینورشپ اس کا سبجیکٹ جو ہے، یہ سبجیکٹ اس کے ذریعے کاروبار کی تعلیم کو پاکستان کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نظام میں متعارف کروایا گیا ہے۔ گزشتہ 15 برسوں کے دوران دنیا کے مختلف ممالک نے کاروباری تعلیم یعنی انٹرپرینورشپ کو پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے قومی پروگراموں میں شامل کیا ہے۔ اس سبجیکٹ کے پڑھنے سے ہمیں مختلف لوگوں کے تجربے اور دوسرے ملکوں کے حالات کے مطابق اور ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تیزی سے بدلتی دنیا کے تعلیمی پروگراموں سے ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھ سکیں، نوجوانوں کو دی جانے والی کاروباری مہارتوں کی تربیت کے تقاضے پورے کر سکیں اور نیا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ آجریت کی تعلیم طلبہ کو دستیاب وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطالعہ طلبہ کو علم اور مہارت مہیا کرتا ہے تاکہ وہ کامیابی سے اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنا کاروبار چلا سکیں اور بلا وجہ نوکریوں کی کوشش میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ مختلف ماہرین نے ان کی مختلف تعریفیں کی ہیں انٹرپرینورشپ کی یا آجریت کی۔ کافمین فاؤنڈیشن نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انفرادی طور پر افراد کو تصورات اور مہارت مہیا کی جاتی ہے تاکہ وہ مواقع یعنی اپرچونٹیز کو پہچان سکیں، اور ایسے مواقع جن کو دوسرے افراد نظر انداز کر چکے ہیں، اور جہاں دوسرے افراد ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں آپ اپنی شناخت کروا کر ذاتی عزت اور علم منوا سکتے ہیں۔ اس میں مواقع کی پہچان اور خطرات میں وسائل کا بہترین استعمال کر کے ایک کاروبار کو چلانے کی ہدایات موجود ہیں۔ آجریت کی تعلیم میں کاروباری انتظامیہ یا نظامت کے عمل کی ہدایات بھی شامل ہیں، جیسا کہ کاروباری منصوبہ بندی، سرمایہ کاری کی نشو و نما، کیپٹل ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ اور روپیہ پیسہ کے بہاؤ یعنی کیش فلو کا تجزیہ بھی شامل ہے۔ آجریت کی تعریفوں میں یا تصور میں یعنی ڈیفینیشن اور کانسیپٹ اگر ہم دیکھیں آجریت کا، تو چند تعریفیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انٹرپرینور بیسیکلی یہ لفظ فرانسیسی زبان کا ہے، فرینچ لینگویج کا ہے، اور فرینچ لینگویج کے لفظ انٹرپریورز سے ماخوذ ہے، انٹرپریور سے نکلا ہے۔ سب سے پہلے یہ لفظ ڈکشنری میں، فرانسیسی ڈکشنری میں 1723 میں شامل ہوا، اور ڈکشنری کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایسے کہ یہ ایک فرد کی وضاحت کرتا ہے جو تمام مالی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ایک نئے کاروبار کو چلاتا ہے اور اس کا انتظام سنبھالتا ہے۔ 1975 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہارورڈ اسٹیفنسن نے آجریت یعنی انٹرپرینورشپ کی ان الفاظ میں مختصر ترین تعریف کی ہے کہ یہ محدود وسائل کے باوجود یہ موقع کی تلاش ہے، یعنی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود یہ بہترین اپرچونٹی کی تلاش ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو کہ آجریت ایک خصوصیت اور مہارت کا نام ہے، یعنی انٹرپرینورشپ ایک خصوصیت اور مہارت کا نام ہے جو کہ ایک تاجر یا آجر یا کاروباری حضرات بننے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مطلب تاجر کاروباری خیالات اور نظریات کو پہچانتا ہے اور ان کو تخلیق کرتا ہے، وسائل کو منظم یا تیار کرتا ہے، پیداوار کو ترتیب دیتا ہے، اشیاء کی مارکیٹنگ کرتا ہے، خطرات کا سامنا کرتا ہے اور کاروبار کی ترقی اور بہتری کے لیے مسلسل دن رات کوشش کرتا ہے۔
جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح لیڈر سے لیڈرشپ، وکیل سے وکالت اور پروفیسر سے پروفیسرشپ کے الفاظ متعلقہ افراد کی سرگرمیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح آجر سے آجریت یعنی انٹرپرینور سے انٹرپرینورشپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو آجر کرتا ہے اس کے کام، کاروبار یا ادارے کو ہم انٹرپرینورشپ کہتے ہیں۔ ایک اور انداز میں ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں انٹرپرینورشپ کو، آجریت کو، ایسا شخص جو ذاتی قابلیت، مہارت اور وسائل کے بل بوتے پر کسی کاروباری سرگرمی میں حصہ لیتا ہے، کاروبار کا آغاز کرتا ہے اور اسے چلانے کے لیے تمام خطرات اور چیلنجز کا سامنا کرتا ہے جو اس کاروبار کا حصہ ہیں۔ اس عمل کو ہم انٹرپرینورشپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم، کیونکہ یہ کاروبار سے متعلق ہے، نئے کاروبار سے متعلق ہے، اب کاروبار کی تعریف کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ تو ایک آپ کے سامنے پہلے ڈیفینیشن اس کی ہے کاروبار کی، کہ کاروبار سے مراد وہ تمام معاشی مشاغل ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، یا وہ تمام جائز قانونی سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد منافع کمانا ہو۔ اگر منافع کو نکال دیا جائے تو وہ کاروبار نہیں رہتا۔ اور سیکنڈ نمبر پر ہم ایک اور ڈیفائن کر سکتے ہیں کاروبار کو اس طرح کہ کاروبار میں وہ تمام سرگرمیاں شمار کی جاتی ہیں جن کا مقصد اشیاء کی پیداوار یا خرید و فروخت سے دولت کا حصول کرنا ہو۔ ایک نئے کاروبار کی جو تعریف یا معنی ہے وہ آپ کے سامنے دو نقطہ نظر سے پیش کیے گئے ہیں، ایک ذاتی نقطہ نظر سے اور ایک تجارتی نقطہ نظر سے۔ ذاتی نقطہ نظر سے نئے کاروبار کی معنی ہے ایک ایسا تصور جسے ایک منصوبے کی شکل دی جائے اور عمل درآمد کیا جائے، اور تجارتی نقطہ نظر سے ہم کہہ سکتے ہیں کاروباری عمل جس سے منافع ملے اس کو ہم کاروبار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کاروبار کی کچھ خصوصیات کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ایک کاروبار میں خصوصیات ہونی چاہیے۔ ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے تنظیم یعنی آرگینائزیشن۔ کاروبار کی خصوصیات میں کہ کاروبار کی کامیابی مؤثر تنظیم کی صورت میں ممکن ہے، اور ورکرز کام کے سلسلہ میں کاروبار کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے باہمی تعاون سے کام کریں۔ ہر ملازم اپنے کام کا ذمہ دار ہو اور انہیں ان کے کام کے سلسلہ میں ہر ممکن سہولیات مہیا کی جائیں، ان کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ ہر پوسٹ یا عہدہ کے لیے اختیارات کے ساتھ ذمہ داریوں کو بھی واضح کیا جائے۔ بہترین تنظیم وہ ہے، آرگنائزیشن وہ ہے جس میں پیداوار اور وسائل کا بھرپور استعمال ہو، لیکن اس میں پیغام کی وصولی اور ترسیل یعنی کمیونیکیشن بالکل مؤثر انداز میں ہونی چاہیے۔ ایک تنظیم میں ہر فرد کو اس کی اہلیت کے مطابق مناسب ملازمت اور اس کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کرائی جانی چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو کر پوری توجہ سے کام کرے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں ایک تنظیم کے عمل کا تعلق کام، افراد، اختیارات اور ذمہ داری کا آپس میں باہمی رشتہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے رسکس یعنی خطرات۔ کاروبار خطرات سے خالی نہیں ہوتا، اس کا مستقبل غیر یقینی ہے، اور غیر یقینی صورتحال آئے دن کی کاروباری صورت میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ گاہکوں کی پسند میں تبدیلی، ٹیکنالوجی میں تبدیلی یا گورنمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے۔ خام مال کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرضوں کی شرح سود یعنی ریٹ آف انٹرسٹ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگ، سیلاب، زلزلہ، جنگ، حادثات وغیرہ کی وجہ سے بھی نقصان کا خوف رہتا ہے۔ یہ تمام حالات کاروبار میں مختلف قسم کے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ منافع کمانے کی بجائے نقصان کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کاروبار کی خصوصیات میں ایک چیز اور ہے کہ باقاعدگی، ریگولیرٹی۔ کاروبار کی بنیاد لین دین کے ایک باقاعدہ سلسلہ پر ہے۔ اس میں اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کا باقاعدہ کام ہوتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ لین دین سے منافع تو ہو سکتا ہے لیکن اسے کاروبار نہیں کہا جا سکتا۔ کاروبار میں مسلسل سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، مثلا اشیاء کی پیدائش، خرید و فروخت جن کا مقصد منافع کمانا ہے۔ تیسری خصوصیت کاروبار کی ہے سرمایہ، فائنانس۔ چوتھی فائنانس۔ کاروبار جو ہے وہ سرمایہ کی فراہمی پر انحصار کرتا ہے
اور کاروبار کو چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مقدار کی ضرورت ہر کاروبار کے لیے مختلف ہوتی ہے کہ کتنی مقدار میں پیسہ چاہیے۔ سرمایہ کی ضرورت مستقل اثاثہ جات یعنی فکسڈ ایسٹس اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے ہوتی ہے۔ تمام عاملین پیدائش بھی سرمایہ ہی کی بدولت پیداواری عمل میں مصروف ہوتے ہیں، اور انتظامیہ کو خاص وقت میں سرمایہ کی کمی کے بارے میں پہلے سے علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی کمی وقت سے پہلے ہی پوری کی جا سکے اور کاروبار میں پیداوار کا عمل متاثر نہ ہو۔ اور فائنانس مینیجر کا یہ کام ہے کہ وہ مناسب ریٹ آف انٹرسٹ پر فنڈز کا بندوبست کرے۔ 5ویں نمبر پر کاروبار کی خصوصیت میں یہ شامل ہے طلب یعنی ڈیمانڈ۔ گاہک کیونکہ مارکیٹ کا بادشاہ ہوتا ہے اور کاروبار گاہکوں اور طلب کو پورا کرنے کے لیے اشیاء پیدا کرتا ہے۔ کاروبار کا اصل مقصد منافع کمانا ہے اور آمدنی اور منافع کا انحصار اشیاء کی فروخت پر ہے۔ اس لیے زیادہ آمدنی کے لیے ضروری ہے کہ گاہکوں کی طرف سے باقاعدہ اشیاء کی طلب ہو۔ اگر گاہک مطمئن ہوگا تو مانگ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور پیداکار پروڈیوسر اپنا کاروبار، مینوفیکچرر اپنا کاروبار وسیع کر سکتا ہے۔ اگر وہ نئے اور پرانے خریداروں کی پسند کے مطابق اشیاء پیدا کرتا ہے تو اشیاء ہر وقت مارکیٹ میں گاہکوں کی مانگ کے مطابق موجود ہونی چاہیے، کیونکہ گاہکوں سے الگ کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں۔ گاہک ہیں تو کاروبار ہے، گاہک نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 پہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس کاروبار کی خصوصیت میں منافع یعنی پروفٹ۔ کاروبار کا آغاز منافع کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور جس کام میں منافع شامل نہیں وہ کاروبار نہیں کہلا سکتا۔ کاروبار کا استحکام اور پھیلاؤ صرف اسی وقت ممکن ہے جب کاروبار کامیاب طریقہ سے چلایا جائے اور سرمایہ پر مناسب شرح سے منافع بھی ملے، اور آجر بھی زیادہ دلچسپی سے اسی وقت کام کرتا ہے جب اس کا منافع زیادہ ہو۔ 7 نمبر پر کاروبار کی خصوصیت ہے مقابلہ، کمپٹیشن۔ کاروبار میں مقابلہ کے رجحان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ کاروبار کی صحت مند علامت ہے۔ اس سے گاہکوں کو لوٹا نہیں جا سکتا یا ناجائز منافع نہیں کمایا جا سکتا۔ اس کی موجودگی میں نئی اشیاء کے لیے تحقیق جاری رہتی ہے اور موجودہ اشیاء میں بہتری پیدا کی جاتی ہے۔ 8 نمبر پر ہے ہمارے پاس کاروبار کی خصوصیت میں نوعیت، نیچر۔ ہر کاروبار کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ آجر مختلف نوعیت کی اشیاء بنانا شروع کر سکتا ہے۔ زراعت ہے، کان کنی ہے، تعمیرات ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، مفاد عامہ کی خدمات ہے، مفاد عامہ کی خدمات اشیاء کی پیدائش کا حصہ ہیں۔ ٹریڈنگ میں اشیاء کی خرید و فروخت چھوٹی اور بڑی مقدار میں کی جاتی ہے، اور درآمد اور برآمد یعنی امپورٹ ایکسپورٹ بھی تجارت کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ بینکنگ ہے، فائنانس ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، سٹوریج ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، انشورنس کا، یہ بھی تجارت ہی کا حصہ ہیں۔ اس لیے آدمی کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا ہے جو اس کی حیثیت یا اپروچ کے مطابق ہو۔ 9 نمبر پر ہے آئیڈیاز، خیالات۔ مارکیٹ میں یہ بھی کاروبار کی خصوصیت ہے کہ ہونی چاہیے اس میں کہ مارکیٹ میں خیالات فروخت کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں، یعنی آئیڈیاز بھی سیل ہوتے ہیں، اور خیالات یا حقوق گاہکوں کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ حقوق ملکیت، ٹریڈ مارک، ڈیزائن، یہ سب آجر کی ملکیت ہوتے ہیں، اور صرف انہی کا حق ہوتا ہے کہ اشیاء کو بنائیں اور فروخت کریں۔ خیالات کاروبار کی روزمرہ کی زندگی میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں، یعنی لوگ آئیڈیاز بھی بیچتے ہیں نا، کوئی خریدار ہوتا ہے آئیڈیاز کا، کوئی بیچنے والا ہوتا ہے جو کریٹ کرتا ہے آئیڈیاز، وہ بیچ رہا ہے، اور کچھ جو ضرورت مند ہوتے ہیں کاروباری حضرات وہ خریدتے ہیں۔ اس لیے یہ اشیاء اور خدمات کی طرح ہی قابل قدر اور قیمتی ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ کاروبار کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ اشیاء یعنی گڈز۔ اشیاء سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی زر کے نقطہ نظر سے قدر ہے اور جن کی مانگ صارفین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اشیاء میں خوراک، ٹوتھ پیسٹ، کپڑے، جوتے، فرنیچر، بسکٹ، کاریں، گھر سب شامل ہیں۔ یہ استعمال کے بعد ختم ہونے والی اور پائیدار بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے کاروبار میں موجود ہوتی ہیں جن کا تعلق اشیاء کی پیداوار اور خرید و فروخت سے ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کی خصوصیت ہے کاروبار کی نمبر 11 پہ خدمات بھی کاروبار پرووائڈ کرتا ہے، یعنی خدمات سے مراد ایسی غیر مادی سرگرمیاں ہیں جن کے عوض معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔
یعنی لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اور گاہکوں کی طرف سے یہ چاہیے، گاہکوں کو چاہیے ہوتی ہیں خدمات میں بینکاری آ گئی، فائنانس آ گیا، انشورنس آ گئی، گودام وہ کرائے پہ دیتے ہیں، اشتہار بازی ہے یا ٹرانسپورٹ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، سیلز مین شپ ہے، یہ سب خدمات میں شامل ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں کاروبار کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد پروڈکشن 12 نمبر پہ پیدائش۔ ایک کاروبار یا تو پیدائش کے عمل سے متعلق ہوتا ہے یا اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت سے۔ اشیاء یا تو آجر خود بناتا ہے یا دوسروں سے خریدتا ہے۔ ذاتی استعمال کے لیے اشیاء کاروبار کے زمرے میں نہیں آتی۔ اشیاء کی پیداوار عاملین پیدائش کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ خام مال خرید کر، مشینری لگا کر، مزدوروں کی خدمات حاصل کر کے ہی اشیاء بنانا ممکن ہے۔ بعض اوقات اشیاء بنانے کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور مارکیٹ سے وہی چیز کم قیمت پر مل جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ چیز بنانے کی بجائے خرید لینے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کاروبار کی کامیابی کے لیے اخراجات کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند اور خصوصیت ہے کاروبار کی، اور یہ خصوصاً چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اس میں نمبر 13 ہے کاروبار کا سائز آف بزنس۔ چھوٹے کاروباروں کے لیے کاروبار کے سائز کا اندازہ اس میں ملازمین کی تعداد اور فکسڈ ایسٹس یعنی مستقل اثاثہ جات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری حسابات کی روح سے سمال بزنس میں ملازمین کی تعداد 10 سے کم ہوتی ہے اور مستقل اثاثہ جات یعنی فکسڈ ایسٹس کی مالیت 10 ملین سے زیادہ نہ ہو۔ 14 نمبر پر چھوٹے کاروبار کی خصوصیت میں سادہ اوزار اور مشینری کا استعمال یعنی سمپل ٹولز اینڈ مشینری۔ اگر کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہو تو اس میں اوزار اور مشینری سادہ قسم کی استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سرمایہ اور زیادہ تربیت یافتہ ملازمین نہیں ہوتے، اس لیے سادہ مشینری کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ 15 نمبر پر ایک چھوٹے کاروبار کے لیے گھریلو معاونت کا معاملہ بھی موجود ہے، یعنی فیملی اسسٹنس، گھریلو معاونت۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں خاندان کے افراد بھی کام کرنے میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ملازم بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ملازمین کی تعداد محدود یا بہت کم ہوتی ہے۔ 16 نمبر پر ایک چھوٹے کاروبار کی خصوصیات میں سے شامل ہے کہ یہ غیر رسمی تعلقات اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی انفارمل ریلیشنز۔ اس پیمانے پر کاروبار کا مالک اور مزدور یا ملازمین کے درمیان تعلقات غیر رسمی ہوتے ہیں، کیونکہ ملازمین کی تعداد کم ہوتی ہے، اس لیے مالک کا تعلق بھی براہ راست ان سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے مسائل سے آگاہ رہتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ 17 نمبر پر ہے لمیٹڈ اسپیشلائزیشن یعنی محدود تخصیص کار۔ لمیٹڈ اسپیشلائزیشن چھوٹے کاروبار جو ہوتے ہیں اس قسم کے کاروبار میں ملازمین کی اسپیشلائزیشن بھی محدود ہوتی ہے اور ان کی صلاحیتیں بھی محدود دائرہ کار میں کام کرتی ہیں، لامحدودیت نہیں ہے، خواہ یہ فروخت کا کام ہو، سیل کا کام ہو، پرچیز کا کام ہو یا فائنانس کا کام ہو۔ اس میں ملازمین کی اسپیشلائزیشن لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ 18 نمبر پر چھوٹے کاروبار کی خصوصیت میں ہے فیصلہ کرنے میں مرکزیت، سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں سارے اختیارات کیونکہ مالک کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے فیصلے کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ اختیارات ملازمین کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور 19 نمبر پر چھوٹے کاروبار کی خصوصیت میں ہے سرمایہ کی فراہمی، سپلائی آف کیپٹل۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار میں سرمایہ عموماً مالک خود ہی فراہم کرتا ہے، کسی بینک یا مالی ادارے سے قرض لیے بغیر ہی کاروبار چلاتا ہے۔ بعض اوقات رشتہ داروں یا دوست احباب سے مالی امداد بھی لے لیتا ہے۔ اور 20 نمبر پر اس کی چھوٹے پیمانے کے کاروبار کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ لمیٹڈ پروڈکٹیوٹی یعنی محدود پیداوار۔ اس پیمانے پر کاروبار میں اشیاء کی پیداوار محدود ہوتی ہے اور ان کی فروخت کا علاقہ بھی محدود ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک خصوصیات تھیں کاروبار کی، جس میں مختلف لمیٹڈ چھوٹے پیمانے پر کاروبار، درمیانے پیمانے پر کاروبار، لیکن ہم ایک عام کاروبار کی بات کر رہے ہیں، اس کی یہ خصوصیات ان میں یہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر لسنرز، یہ ہمارا ٹاپک آج یہیں وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔